رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سر رضا احمد سلطانی کی لکھی ہوئی کہانی باپ یا زمین۔ تو آج کی کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں آج کی کہانی۔ ابھی ابو کو گزرے 15 دن ہی ہوئے ہیں اور بھائی صاحب کو جائیداد کی تقسیم کی پڑ گئی ہے۔ رضیہ نے بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شازیہ سے کہا، بھائی صاحب کی نظر نہ جانے کب سے جائیداد پر جمی ہوئی ہے۔ شازیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، یہاں پر گھر کے سارے افراد موجود ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے گھر کے معزز بھی۔ عقیل نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے یہاں پر ایک ضروری بات کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا ہے۔ عقیل خاموش ہو گیا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ شکیل نے مدھم آواز میں پوچھا۔ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، باپ یا زمین؟ عقیل نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ باپ یا زمین؟ سب حیرت سے عقیل کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بازار کے عقب میں جو کروڑوں مالیت کا ہمارا پلاٹ ہے وہ در حقیقت ہماری ملکیت نہیں تھا۔ ابو مرحوم نے جھوٹا کیس کر کے اس زمین پر ناجائز قبضہ کیا۔ اس زمین کی عدالت میں جھوٹے گواہان، رشوت اور تعلق واسطہ استعمال کر کے وہ کامیاب ہو گئے، اور ابو نے ایک غریب بندے کی لاکھوں کی زمین، جس کی ملکیت اس وقت 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، چھین لی۔ وہ بے بس تھا، اس کے پاس ہائی کورٹ میں جانے کے لیے وسائل نہیں تھے، اس لیے اس نے مقدمہ اللہ کی عدالت میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ مگر اس خالق کل کی عدالت میں ہمارے والد مرحوم کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ وہاں نہ کسی کی گواہی چلتی ہے اور نہ ہی کسی کی جھوٹی سفارش، نہ ہی تعلق واسطہ کام آتا ہے اور نہ ہی کوئی مکر و فریب چل سکتا ہے۔ آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے، آپ کو باپ چاہیے یا زمین؟ اگر باپ چاہتے ہیں تو یہ زمین اس کے اصل حقدار کو واپس دے کر ہم ابو مرحوم کو عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں، اور اگر زمین چاہیے تو پھر زمین رکھ لیں، اور ہمارے ابو جان اس گناہ کی سزا صبح و شام برداشت کرتے رہیں گے، اور روز محشر جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ عقیل نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند منٹوں کے بعد نعیم کھڑا ہوا اور فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا باپ اس زمین سے زیادہ پیارا ہے، اس نے کہتے ہوئے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد فائل گردش کرنے لگی اور ایک ایک شخص یہ کہہ کر دستخط کرنے لگا کہ مجھے میرا باپ زمین سے زیادہ پیارا ہے۔ عقیل نے سب کے دستخط لیے اور اس کے بعد فائل اصل مالک کے حوالے کر دی۔ اگلی صبح عقیل اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہر ایک شخص کی اولاد جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے یہ سوچتی کہ کون سی جائیداد اصل ہیں اور کون سی پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو کئی باپوں کی مغفرت و بخشش ہو جاتی۔ مگر نہ جانے یہاں کتنے ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جن کو زمین باپ سے زیادہ پیاری ہے۔ اسی طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔